تو معزز علماء کرام، کونسل کے ذمہ داران اور ضلع بریلی جماعت اہل حدیث کے محترم و مکرم علماء کرام، میں آپ کے سامنے علماء اہل حدیث کونسل بریلی کا تعارف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تعارف میں بنیادی طور پر مختصر تاریخ بھی ہے اس کونسل کی۔ اگر دیکھیں، بنیادی طور پر علماء قوم کا، ملت کا دل اور روح ہیں، قائد ہیں، امت کی اصل علماء ہیں، جس پر انشاءاللہ خطاب ہوگا فضیلت الشیخ محمد یعقوب عمری حفظہ اللہ تعالی کا۔ تو قوم و ملت کے احیاء میں یا قوم و ملت کی ترقی میں علماء کا جو کردار ہو سکتا ہے، اس کردار کی مثبت طریقے سے اس کردار کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، یا علماء کے کاموں کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے، یا خود علماء کی خدمات کو کیسے بہتری ان کے اندر لائی جا سکتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ذہن میں لوگوں کے چلتی رہی ہیں، جس کے سلسلے میں سب سے پہلے 2018 کے اندر، ستمبر 2018 کے اندر ایسے ہی کچھ بچوں نے مل کے، لوگوں نے مل کے، یعنی کہ نئے فارغین نے مل کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس کا نام تھا علماء اہل حدیث بریلی۔ اس پر کافی کئی مہینے تک چرچا چلتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ ایک کونسل بنائی جائے جو علماء کی فلاح و بہبود کے لیے، علماء کی ترقی کے لیے کام کرے، علماء کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کی مشکلات کا حل کرنے کے لیے، ان کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر چیز ہو سکتی ہے علماء کے لیے، سماج کے اندر کسی طریقے کی ان کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک کونسل کی تشکیل دی جائے یا ایک سوسائٹی بنائی جائے۔ یہ فیصلہ ہوا، اور جس کی پہلی میٹنگ 8 جون 2019 میں المعہد الاسلامی السلفی کے اندر منعقد ہوئی۔ پہلی میٹنگ کونسل کی تشکیل کے لیے یا تاسیس کے لیے 8 جون 2019 کے اندر المعہد الاسلامی السلفی میں ہوئی، رچھا میں ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر اصل مقصد تاسیس تھا، کونسل کی تاسیس، لیکن جو علماء کرام پہنچے تھے یا ہمارے بزرگ علماء کرام، سینئر علماء کرام پہنچے تھے، اور باقی دیگر جو علماء کرام پہنچے تھے، ان سب کے مشورے سے وہاں پہ تاسیس نہ کر کے ایک ورکنگ کمیٹی بنائی گئی۔ ورکنگ کمیٹی کا کام تھا، پہلا کام کونسل کے کام کا ایک دستور بنایا جائے کہ کونسل کے کاموں کا لائحہ عمل کیا ہوگا، تو وہ دستور بنانا ورکنگ کمیٹی کا کام تھا۔ دوسرا کام تھا ورکنگ کمیٹی کا کہ دستور بن جائے، لائحہ عمل بن جائے، اس کے بعد تاسیسی میٹنگ کا انعقاد کرائے۔ تو یہ کام، اس کام کے لیے ورکنگ کمیٹی بنائی گئی، جس کی سرپرستی فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم رئیس ثناولی مدنی حفظہ اللہ وتعالی فرما رہے تھے۔ دیگر سرپرست حضرات میں فضیلت الشیخ عبد الخالق سلفی حفظہ اللہ وتعالی اور فضیلت الشیخ عبد الحلیم سلفی حفظہ اللہ وتعالی تھے۔ باقی ان کے علاوہ 13 اور اراکین تھے اس کمیٹی کے اندر، ورکنگ کمیٹی کے اندر، یعنی کہ کل 16 ممبران تھے جنہوں نے اس دستور کو بنانے میں کونسل کے اور آگے کے کاموں کو کس طریقے سے کیا لائحہ عمل ہوگا اس کو تشکیل دینے میں اپنا رول ادا کیا۔ ورکنگ کمیٹی کی کارروائی آگے بڑھی اور کچھ وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوئی، بیچ میں کرونا بھی آیا جس کی وجہ سے تاسیسی میٹنگ جلد نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی 24 جولائی 2021 ٹانڈا کے اندر غربی مسجد کے اندر تاسیسی میٹنگ کا انعقاد ہوا 24 جولائی 2021 میں، جس کے اندر کونسل کا جو دستور تھا وہ بھی پیش کیا گیا، اور جو ذمہ داران کا انتخاب تھا وہ بھی ہوا، اور اس کے اندر ڈاکٹر ارقم صاحب حفظہ اللہ تعالی کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا، اور کثیر تعداد میں تقریباً سبھی ممبران نے 2-4 ووٹوں کے علاوہ سارے ووٹ شیخ کے حق میں گئے تھے، تو شیخ کو کونسل کا صدر بنایا گیا۔ شیخ نے 3 سال کی مدت پوری کر لی، اور 3 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد
شیخ نے شیخ کے دور میں 3 سالہ دور میں اس کے بعد میں جو کام ہوئے اس کی ایک مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد 1 اپریل ابھی 2025 کے اندر جدید انتخاب ہوا کونسل کا، دوسرے دور کا، یعنی کہ ایک مدت پوری ہو جانے کے بعد جدید انتخاب ہوا، جس کے اندر شیخ عبدالحلیم صاحب سلفی حفظہ اللہ وتعالی کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا، اور اب آپ کی ہی قیادت میں کونسل آگے بڑھ رہی ہے، اور عاملہ کے یہ ذمہ داران چاہے صدر ہوں یا دیگر ذمہ داران، خازن، ترجمان وغیرہ اور شعبوں کے ذمہ داران، ان کے علاوہ کونسل کے جو مشرفین کی کمیٹی ہے، لجنہ ہے، لجنۃ اشراف جس کو کہتے ہیں، اس میں فضیلت الشیخ عبدالخالق سلفی حفظہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے شیخ یعقوب صاحب عمری حفظہ اللہ تعالی، شیخ مستقیم صاحب سلفی حفظہ اللہ تعالی ہیں، اور ان کے علاوہ ان سب کے مشرفین کے جو نگران اعلیٰ ہیں وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارقم ثنابلی حفظہ اللہ تعالی ہیں۔ تو یہ کونسل کا ایک تاریخی تناظر ہے کہ کس طرح شروع ہوئی کونسل اور کس طریقے سے انتخاب ہوا اور کیسے کونسل نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ کونسل کے کاموں کے سلسلے میں بات آئی تو کونسل نے پچھلے 3 رمضانوں کے اندر، 2023 کے اندر بھی، اسی طریقے سے 2024 کے اندر بھی، 2025 کے اندر بھی درس قرآن کا یا دیگر دروس کا اہتمام کیا، جس میں اس سال درس قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے پہلے جو رمضان تھا اس کے اندر خصوصی عناوین دے کر، موضوعات دے کر ائمہ مساجد سے اہتمام کرایا گیا کہ کچھ خصوصی موضوعات پر وہ دروس کا اہتمام کریں جس مسجد کے اندر وہ موجود ہیں اپنے علاقے کے اندر۔ اسی طریقے سے 2023 کے اندر کتاب التوحید کا کچھ جگہوں پہ درس کرایا گیا کہ کتاب التوحید کا رمضان کے اندر درس کرایا جائے۔ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کے ایام میں بھی اصول ثلاثہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، ان کا جو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے اس کا بھی کچھ مساجد کے اندر، تقریباً 6 یا 7 مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کرایا گیا، ٹانڈے کی مساجد کے اندر، اسی طریقے سے شیش گڑھ، جعفر پور اور رچھے کے اندر، جوکھن پور کے اندر تو مختلف مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کرایا گیا۔ اس کے علاوہ کونسل کے کاموں میں دیکھیں تو دروس کا آن لائن سلسلہ بھی ہے، یہ تو مساجد کے اندر دروس تھے، اس کے علاوہ 3 جو ہے محاضرے آن لائن ہوئے، 3 محاضرے آن لائن ہوئے، جس میں سے علماء کرام کو کیسے مساجد کے اندر کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ ایک تھا۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی سیاسی، معاشی، تعلیمی اور فکری زندگی کے خد و خال، اس پر ایک محاضرہ ہوا، اور اسی طریقے سے علماء کرام مطلب درس کے بارے میں دروس اور خطبات کس طریقے سے ہوں، دروس و خطبات کے اندر دروس و خطبات کے سلسلے میں ایک محاضرہ ہوا۔ ٹوٹل 3 محاضرے آن لائن کرائے گئے اس مدت کے اندر۔ اس کے علاوہ کونسل کا وفد مختلف جگہوں پر دورے کرنے کے لیے گیا، جس میں فضیلت الشیخ عبدالخالق سلفی صاحب، عبدالحلیم صاحب اور دیگر علماء کرام بھی شریک رہے، شیخ تعظیم ثنابلی صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل ہوئے، حافظ زاہد صاحب بھی شامل ہوئے اس میں دوروں کے اندر۔ ایک دورے کے اندر میرے خیال سے شیخ وفا صاحب بھی شامل ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے تقریباً ملا پور کے 2 دورے ہوئے، گردر پور کا 1 دورہ ہوا تھا، رچھے کا 1 دورہ ہوا تھا، اور شیرگڑھ ٹانڈا شیرگڑھ جو ہے اس کا 1 دورہ ہوا۔ تو کونسل کے وفود کا اس طریقے سے دورے ہوتے تھے جس کے اندر مختلف علماء کرام نے شرکت کی۔ کونسل کے کاموں میں مزید جو کام ہوئے اس دور کے اندر، 3 علماء کرام کی مالی مدد کی گئی، 3 علماء کرام کی مالی مدد کی گئی، علاج کے خاطر یا مجبوری میں کوئی پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری حالت میں ان کی کونسل کی طرف سے اس 3 سال کے عرصے میں 3 علماء کرام کی مالی مدد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کونسل کے کاموں میں مسابقہ، جو سیرت کے عنوان پر جو مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، اس کمپٹیشن کا انعقاد کونسل نے اپنے فنڈ سے پورا اپنی تیاری اپنے اہتمام سے کرایا تھا، تو یہ مسابقہ کونسل کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکالرشپ کونسل کے کاموں میں سے ہے، جو پچھلی مدت کے اندر پچھلے دور میں ہوئی، جو 3 سالہ پہلا دور تھا، اس کے اندر یہ اسکالرشپ کا پروجیکٹ جو تھا
وہ اسی کے ٹائم کا ہے. اب یہ رمضان کے اندر درس قرآن کا اہتمام ہوا 25 کے اندر, یہ بھی پچھلے دور کا ہے. تو یہ مختصر کام ہیں جو 3 سال کے اندر کونسل نے کیے ہیں. کچھ اور بھی کام ہو سکتے ہیں جو میرے ذہن سے نکل گئے ہوں. بہرحال یہ 3 سال کے اندر کچھ کام کونسل نے کرنے کی کوشش کی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ابتدائی جو کونسل کی شکل ہے یا جو ایک طریقے سے کہہ لیجیے کونسل کا پودا ہے اب بڑا ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے کام بھی اگر مزید منظم طریقے سے اور ہم سب لوگوں کا, آپ سب لوگوں کا ساتھ ہوگا اور اہتمام کریں گے, اپنی توجہ دیں گے, تو انشاءاللہ اور مزید بہتر طریقے سے کام ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید بہتر طریقے سے ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور کونسل کو قوم کے, ملت کے, جماعت اہل حدیث ضلع بریلی کے حق میں بہتر بنائیں, آمین. لاسٹ میں مستقبل کے پلان کیا ہو سکتے ہیں کونسل کے؟ بہت سارے, ہم لوگوں نے پورا ایک PDF فائل بنائی ہے, لمبی چوڑی ہے, 6-7 صفحے کی ہے. ساری چیزیں تو میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن مستقبل کے بہت سارے کام ہیں جو کونسل کر سکتی ہے اگر آپ سب لوگ اور ہم سب مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. ابھی یہاں پر صرف ایک چیز کا تذکرہ میں کر رہا ہوں جو کونسل کرنا چاہتی ہے, وہ ہے تاریخ اہل حدیث ضلع بریلی پر ایک پروگرام کرایا جائے. پروگرام کی نوعیت کیا ہوگی, اس کا وقت اور تاریخ کیا ہوگی, اور دیگر اس میں کیا چیزیں ہوں گی, اس کا ایک حتمی اعلان بعد میں ہوگا. لیکن ابھی صرف آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے مقالہ نگاری پر مشتمل ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. مقالے لکھیں علماء کرام, آپ لوگ شرکت کریں, ہر جگہ کے ضلع بریلی کے الگ الگ مقامات کے علماء کرام, یا دیگر کوئی بھی شکل ہو سکتی جس کا حتمی اعلان بعد میں ہوگا. بس یہ ہے کہ کونسل کا اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے تاریخ اہل حدیث ضلع بریلی پر کام کیا جائے. اللہ رب العالمین کونسل کو بحسن خوبی اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ میں کونسل کے تعارف کا یہ ذمہ داری تھی میرے اوپر, اس کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.